آپ سننا چاہتے ہیں تو یقیناً تیور لے کر سنو۔ ایک منتر میں پڑھتا ہوں، کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے، پیج نمبر 23 ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ادھرمابھیبھوات کرشنا پردشینتی کلستریہ استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورنشنکر۔ ادھرمابھیبھوات کرشنا پردشینتی کلستریہ استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورنشنکر۔ ایک دیو سروبھوتیشو گوڑ سروبھوتانتراتما کرمادھیچ ساکشی چیتا کیول نرگुणस्थ गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वानम लमलघीयं पशुपपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सब नजारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे दुनिया में जितनी खूबसूरती आप और हम देख रहे हैं, ये जो चांद चमक रहा है, ये जो सूरज की किरणें फूट रही है, ये जो सितारों की अंजुमन लगी है, ये किसी और के सदके में लगी है बल्कि आमना के लाल के सदके में गए, ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में गए, अल्लाह के हबीब के सदके में गए। इसलिए तो मैं कहता हूँ सब नज़ारे आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे चांद तारे। और एक शेर मैं पढ़ रहा हूं, मुलाहजा फरमा लें। आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे लगी है, लेकिन तारीख गवाह है, ये फिजा गवाह है, ज़मीन व आसमान गवाह है। लोग जितने इस्लाम और कुरान के पीछे पढ़ते जा रहे हैं, हमारा इस्लाम और कुरान उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है अमेरिका में लोग पहले साल में 10 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, लेकिन आज साल में सैकड़ों लोगों की तादाद कलमा पढ़कर मुसलमान हो रही है। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। लेकिन मुसलमान किसी से नहीं डरता है, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, मुसलमान अगर डरता है तो खुदाए पाक से डरता है। क्यों? हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे। सारी चीजें हुजूर के सदके में है। अल्लाह ने हम और आपको हाथ दिया है,
یہ ہاتھ میں جو طاقت ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے۔ پاؤں اللہ نے دیا ہے، کتنے لوگ اس زمین پر ایسے ہیں جن کو اللہ نے پاؤں تو دیا ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس زمین پہ جن کو اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہاتھ دیا، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، پاؤں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، زبان دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی کون کون سی نعمت کا ہم اور آپ شکر ادا کریں گے؟ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا مجمع کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، اور معین الدین قادری کی آپ نے اگر گفتگو مکمل سماعت کر لی، میرا یقین کہتا ہے کہ آپ میری گفتگو کو کئی برسوں تک یاد رکھیں گے۔ میری جو آج کی گفتگو ہوگی آپ کے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، حضور نے زمانے والوں کو پیغام کیا دیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور نے جو پیغام زمانے والوں کو دیا ہے، اگر اس پیغام پہ کوئی عمل کر لے گا تو وہ دنیا میں عزت دار بنے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ حضور نے پیغام کیا دیا ہے، حضور کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو دنیا بکواس کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ مسلمان فلاں طرح کا ہوتا ہے، یہ مسلمان بھڑکانے والا ہوتا ہے، یہ مسلمان کو مانوتا نہیں آتی ہے، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ آدمی آج کل لوگ کسی شراب پینے والے کو دیکھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے، کسی جوا کھیلنے والے کو دیکھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے، کسی پاپی گنہگار کو دیکھتے گئے اور یہ سمجھتے گئے یہی اسلام ہے۔ نہیں پیارے، اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو کسی دنیا دار کو دیکھ کر مذہب اسلام کو مت سمجھو، بلکہ حضور کی جیونی کو پڑھتے جاؤ، حضور کی سیرت کو پڑھتے جاؤ گے، اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے، مذہب اسلام کی خوبصورتی کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ ذرا آپ غور سے سنیے گا، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے،
حدیث میں آتا ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے۔ یہ دنیاوی پانی سے نہیں، نل اور ٹیوب ویل کے پانی سے نہیں، ندی اور تالاب کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت کے پانی سے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ذرا پوچھئے گا رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ اللہ نے اس جہنم کی آگ کو دھویا، تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی آگ 70 مرتبہ دھونے کے بعد اتنی گرم ہے، اس کی تپش کا عالم یہ ہے، ماں بہنیں جو رہتی ہے کچن کے اندر، ان کو پوچھئے جون جولائی کے مہینے میں کتنی گرمی لگتی ہے۔ اگر دنیا کی آگ تھوڑی سی انگلی میں لگ جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کا عالم ہے پیارے، لیکن جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جس آگ سے دنیا کی آگ 70 بار دھونے کے بعد تب بنائی گئی ہے، اس آگ سے اللہ بچنے اور بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ توجہ سے سنیے گا، اور اگر دھیان سے آپ نے سن لیا، آپ سے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، آپ گھر میں رہو گے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے اولاد کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائی، اولاد کی قدر سمجھو۔ اولاد اللہ سبوں کو نہیں دیتا ہے، اولاد بیٹا اور بیٹیاں اللہ سب کو نہیں دیتا۔ جسے اللہ بیٹا اور بیٹیوں سے نوازا ہے وہ خوشی منائے، اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ اس سے جا کر پوچھو جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، گاڑی دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، مکان دیا ہے، پیسوں کا مالک بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، لیکن اللہ نے اسے اولاد کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا ہے۔ وہ کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاتا ہے، کبھی کلیر جاتا ہے، کبھی بغداد جاتا ہے، کبھی اجمیر جاتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کے روزے پہ جاتا ہے، کبھی مخدوم علاء الحق پنڈوی کے روزے پر جاتا ہے، جا کر منتیں مانگتا ہے کہ یا اللہ تو اس محبوب بندے کے صدقے میں ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ کہیں جا کر دعائیں مانگتا ہے، لاکھوں روپے ڈاکٹر کو جا کر دیتا ہے، 10 سال گزر گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ماں پریشان رہتی، وہ اس کی بیوی پریشان رہتی ہے، شوہر پریشان رہتا ہے۔ ہم نے گجرات کے ایک سیٹھ صاحب کو دیکھا جس کی 4 فیکٹریاں ہیں، رڈ بنانے والی، سریا بنانے والی، ان کے پاس لگزری کاریں ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، 4 بڑی فیکٹریاں ان کے پاس ہے، لیکن ان کے یہاں نوکر چاکر بھی کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا لاکھوں روپے جیب میں ہے، آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ اداس سے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی نظروں یہ جھکی سی کیوں رہتی ہے؟ آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو تو مسکرا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے اتنی دولت دیا ہے کہ پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے، لیکن آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر آپ روتے کیوں رہتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ اس نے کہا مفتی صاحب کیا بتاؤں، اس لاکھوں روپے کا میں کیا کروں گا، یہ لگزری کاروں کا میں کیا کروں گا، یہ بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگوں کا میں کیا کروں گا، اور یہ بڑی فیکٹریوں کا میں کیا کروں گا؟ یہ لاکھوں روپے جیب میں ہے تو میرے پاس، لیکن میں ان کا کیا کروں گا؟ کوئی 10 روپے ابا کہہ کے مانگنے والا بیٹا یا بیٹی اللہ نے مجھ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے مکان دیا ہے، زمین دیا ہے، گھر بار دیا ہے، ساری چیزیں دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد نہیں دیا ہے، نہ تو بیٹا دیا ہے، نہ تو بیٹی دیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اولاد اگر اللہ نے دیا ہے، آپ اولاد کی قدر کرو۔
औलाद की कदर कैसे होगी? औलाद को हुजूर ने फरमाया, अगर अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, तो इंसान वो बाइक दे दे, ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं है। आज अपने बच्चे के बर्थडे में आदमी कोई मोटरसाइकिल बच्चे को गिफ्ट कर देता है, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई एक बंगला गिफ्ट कर देता है, कोई हजारों का खिलौना ला कर देता है। हुजूर ने फरमाया है कि सुनो, मकान अपने बच्चों को दो, ये बड़ा तोहफा नहीं है। अपने बच्चों को बाइक दो खरीद कर गिफ्ट में, ये बड़ा गिफ्ट नहीं है। हुजूर ने फरमाया, सबसे बड़ा गिफ्ट अगर देना चाहते हो, अपनी औलाद को अदब वाला बना दो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत वाला बना दो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। ये लाखों रुपए के गिफ्ट से बेहतर है कि अपनी औलाद को तुम मुस्तफा का गुलाम बना दो, अपनी औलाद को तुम मुस्तफा का आशिक बना दो। मदीने वाले मुस्तफा का आशिक अगर आपका बच्चा बनेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, आज चारों तरफ जो वार किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, कोई खड़ा होता है और कहता है कि ये मुसलमानों के बच्चे आतंकवादी हो रहे हैं। आज हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है, हमारे अंदर तालीम की कमी है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे पास गुटखे खाने के पैसे हैं, हमारे पास पान खाने के पैसे हैं, हमारे पास कौमे मुस्लिम के पास चाय पीने को तो पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन से आरास्ता करने के लिए पैसे नजर नहीं आते हैं। अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, अच्छी तरबियत वाला बनाइए, क्योंकि आप जानते हो, अल्लाह से औलाद मांगने वालों, बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने अल्लाह से औलाद मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे और सर के बाल सफेद हो गए थे, उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अल्लाह से सिर्फ औलाद मत मांगिए, अल्लाह से जब भी दुआ करें तो कहें, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ औलाद होना काफी नहीं है। अगर औलाद नालायक हो जाए, अगर औलाद अदब वाला ना हो, अगर औलाद नेक ना हो, फरमा बरदार ना हो, तो जो दौलत आप 70 साल तक कमा कमा कर मेहनत मजदूरी करके जमा करोगे, वो आपका नालायक बेटा वो 7 साल के अंदर सारी दौलत को खत्म कर देगा। 7 साल के अंदर सारा बंगला आपका बेच देगा, सारी गाड़ियां आपकी बेच देगा। औलाद मांगिए तो नेक मांगिए। हमने एक रिक्शा चलाने वाले से पूछा, बूढ़ा शख्स था, मजबूरी ही में कोई रिक्शा चलाता है, दाढ़ी सफेद हो गए हैं, सर के बाल सफेद हो गए। हमने कहा, ओ चचा जान, आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? कोई औलाद नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? कहा कि हजरत क्या बताऊं, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे। हमने कहा, फिर इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए, इस उम्र में तो चैन से जिंदगी गुजारनी चाहिए, फिर आप अभी रिक्शा चलाते हो, इसकी वजह क्या है? कहा कि मुफ्ती साहब क्या करूं, हजरत क्या करूं, ऐसी औलाद अल्लाह नहीं देता तो मैं बे औलाद ही रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। यानी ऐसी नालायक औलाद नहीं होती मेरे पास तो ये मैं अच्छा होता, ये मेरे लिए बेहतर होता। ऐसी ज़बानें आपने भी बहुत बाप से कहते सुना होगा, कितने बाप को कहते सुना होगा, या अल्लाह ऐसा बेटा क्यों दे दिया, या अल्लाह ऐसी बेटी क्यों दिया, इससे बढ़िया नहीं देता मैं बे औलाद रह जाता, अपने दिल पे पत्थर रखकर जिंदगी गुजार लेता। लेकिन कम से कम ऐसा नालायक बेटा तो नहीं मिलता, नालायक बेटी तो नहीं मिलती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नेक औलाद मांगिए। लेकिन इस जगह ठहर कर मैं आपसे कहना चाहूंगा, औलाद नेक कैसे बनती है? औलाद नेक ऐसे ही नहीं बनती है, बल्कि औलाद के नेक होने के लिए, औलाद के अच्छा होने के लिए माँ का भी नेक होना जरूरी है और बाप का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप शराब पी
پیتے رہو, آپ جوا کھیلتے رہو, آپ یعنی کہ برائیاں کرتے رہو, آپ بے نمازی ہو کر زندگی گزارتے رہو, اور آپ سوچو کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے, میرا بیٹا مسجد کا نمازی بن جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب, بلکہ رول یہ ہے, خدا کا قانون یہ ہے کہ باپ اگر جواری ہوگا بیٹا اسے دیکھ دیکھ کر جواری ہو جائے گا, باپ اگر شرابی ہوگا بیٹا اسے دیکھ دیکھ کر شرابی ہو جائے گا. لیکن اگر باپ مسجد کا نمازی ہوگا, باپ اگر متقی پرہیزگار ہوگا تو بیٹا غلام احمد مختار بن جائے گا. ماں اگر نیک ہوگی بیٹی عیاش نہ بنے گی بلکہ بیٹی بھی کنیز فاطمہ بن جائے گی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ کی کنیز بن جائے گی. ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. کیسے نیک ہونا ضروری ہے ذرا غور سے سنیے گا. ماں اگر نیک ہو, آج بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی صاحب یہ دیکھ کر حضرت مفتی صاحب قبلہ کہ آج 3-3 4-4 سال کے بچوں کو لوگ ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں. کس لیے؟ 4 سال میں ہاسٹل میں آپ کا بچہ کیا پڑھے گا؟ 4 سال کے بچے پڑھائی سے نہیں سیکھتے ہیں, 4 سال 5 سال کے بچے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک تیرے بچے کی عمر 7 سال رہے, 7 سال کی عمر تک کم سے کم اپنے بچے کو اپنے پاس سینے سے لگا کر رکھو, اس لیے کہ وہ بچہ تمہیں دیکھ دیکھ کر سیکھے گا. ماں اگر نمازی ہوگی بچی دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے لگے گی, اور باپ اگر نمازی ہوگا بیٹا دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے لگے گا. یہی وجہ ہے آج جمعہ میں اتنی تعداد لوگوں کی کیوں ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہفتہ میں صرف 1 دن مسجد جانا ہے. باپ کے ساتھ بچہ جاتا ہے, جب بچہ بڑا ہو گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہفتہ میں 1 ہی دن مسجد جانا فرض ہے, وہ یہی سمجھتا ہے. اور میں قسم خدا کی کہتا ہوں اگر باپ روزانہ نماز پڑھنے جائے, بچپن ہی سے اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کے انگلی کو پکڑ کر مسجد کی طرف لے جائے, بچہ بڑا ہوگا تو غدار نہ بنے گا, وہ بچہ بڑا ہو کر مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا, وہ بچہ بڑا ہو کر غلام احمد مختار بن جائے گا. اس لیے ماں کا نیک ہونا, باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. خواجہ غریب نواز کا آپ نے نام سنا ہے. ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے, باپ کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آپ نے سنا ہے. ان کا مزار پاک یہ اجمیر شریف کی دھرتی پر ہے. دیوانوں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر حاضری دینے جاتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب فتوی رضویہ میں کہ پورے ہندوستان میں اگر کہیں بھی تیری دعا قبول نہ ہوتی ہو, ایک ایسی بارگاہ ہے ہندوستان میں جس بارگاہ میں چلے جاؤ گے, نیت سچی ہوگی, عقیدت سچی ہوگی, اور واسطہ غریب نواز کا دے کر وسیلہ دعا مانگو گے, اللہ تیری دعا کو ضرور قبول فرما لے گا. اللہ تو جو مانگے گا لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت سچی ہونی چاہیے. غریب نواز ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے غریب نواز نے اپنے آخر عمر تک جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر ہندوستان میں مسلمان بنا دیے تھے. کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو. 9 لوگوں کو نہیں, 90 لوگوں کو نہیں, 90,000 نہیں, بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے تھے. غریب نواز ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے. خواجہ غریب نواز نے بس دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہے. غریب نواز جاتے ہیں, تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں, خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے لگتے ہیں. غریب نواز کی زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ جتنے 1000 لوگ وہاں پہ کھڑے تھے, غریب نواز کی تقریر سن کر سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. غریب نواز گھر آئے, مسکرا رہے تھے. ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین حسن مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ماں آج
تیرا بیٹا مسکرائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ یہ مسکرانے کی بات ہی ہے۔ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو ماں، آج تیرا بیٹا ایک جگہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا وہاں مجمع لگا ہوا ہے، تیرے بیٹے نے تقریر کرنا شروع کیا، آدھا گھنٹہ تقریر کیا، ایسی تقریر کیا زبان میں وہ اثر تھا کہ 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب ماں تھی، ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین سنو سنو، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غریب نواز بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم سمنانی بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا علاء الحق پنڈوی بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں نیک ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزوں پہ قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے۔ اس لیے پورا مجمع، آپ تقریر بولنے کا ذہن بناؤ، اسی جگہ رکو اور پورا مجمع تیار ہو جاؤ، ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، دوسرے ہاتھ کو حسینی بناؤ اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مولا سبوں کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں اور حضور کی محفل میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، اس لیے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو ذرا تر و تازہ ہو جاؤ اور میں ایک منتر بھی پڑھ دیتا ہوں، ورنہ لوگ سمجھیں گے چترویدی صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ اسی جگہ رکیے، ابھی تقریر پھر میں وہیں سے شروع کروں گا، میں ایک ذرہ برابر ادھر ادھر موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ انشاءاللہ آپ تقریر مکمل سنیے، دل باغ باغ ہو جائے گا، گھر آپ کا جنت نما بن جائے گا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، تیرے لیے بھی میری تقریر آج خاص طور سے ہوگی، نوجوانوں کے لیے، بچوں اور بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، سب کے لیے میری تقریر ہوگی۔ اگر ایک اجازت ہو تو میں منتر پڑھ دوں، پورا مجمع ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے نہ رہے، جھوم کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے، آپ اگر بولو گے نہیں آنے والی نسلیں بولنا کہاں سے سیکھے گی؟ آپ بولو گے۔ آج ہم نے دیکھا استقبال کے لیے جب یہ فرقہ اسٹیشن جب وہاں نوجوان گئے، یقیناً نوجوانوں میں جوش اگر زندہ ہے، جب تک جلوس نکلتا رہے گا مصطفیٰ کے آمد کے نام کا، اللہ کی قسم ہمارے بچوں کے سینے میں طاقت آتی رہے گی، ہمارے بچوں کی دھڑکنیں بولے گی نبی نبی، ہمارے بچوں کی سانسیں بولے گی نبی نبی، ہمارے بچوں کی حالات بولیں گے نبی نبی، ہمارے بچے جلوس میں نکلتے ہیں، یقیناً ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا غلام ابھی زندہ ہے۔ مصطفیٰ کا غلام جب اتنا اچھا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کتنے پیارے ہوں گے، سبحان اللہ، مدینے والے سبحان مصطفیٰ اللہ۔ کی سیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام سکون کا پیغام دیتا ہے۔ اگر منتر سننا چاہتے ہو ایک مرتبہ پورا مجمع بولو، ہاتھوں کو لہرا کر سرکار کی آمد، اونچی آواز میں سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا تھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا۔ ماشاءاللہ آپ بولتے رہو۔ یقیناً زمانے والوں کو بتاؤ ہم ہر جگہ نہیں بولتے ہیں، ہمارے باپ کے نام پر ہم نہیں بولتے ہیں، اپنی ماں کے نام پر ہم نہیں بولتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے نام پر نہیں بولتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے نام پر نہیں بولتے ہیں، اور نہ تو ہم چیختے چلاتے ہیں، نہ تو ہم بھڑکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کا بچہ بچہ کہتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں مسلمان چیخ لیتا ہے، مسلمان چلاتا ہے،
مسلمان ایسا کرتا ہے، مسلمان ویسا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلام نے پیغام دیا ہے، ٹرینوں پہ جو لوگ ٹرین کا راستہ روک کر اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ تو جن کا عقیدہ صحیح ہے، نہ تو جن کا ایمان درست ہے، نہ تو جن کا مذہب درست ہے، یہ لوگ آ کر بیچ میں راستے میں نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام پیغام دیتا ہے ایسی جگہ پہ نماز مت پڑھو جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو، یعنی لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا، مسلمان کسی کے نام پر کچھ نہیں بولتا ہے۔ ہم کو گالیاں دو، ہمارے یہاں کے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں ہم کو گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے، ہماری ماں کو گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے۔ یہ ساری بہاریں مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اگر ان کی شان میں تم نے گستاخی کیا، اللہ کی قسم یاد رکھنا، ہم گالیاں ہماری ماں کو دو گے ہم برداشت کریں گے، باپ کو دو گے برداشت کریں گے، لیکن اگر رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کرو گے تو یاد رکھنا ہم یہ دولت کیا، ہم اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں جیتے ہیں۔ ہماری جان ہے مصطفیٰ، ہماری آن ہے مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حد تو تب ہو گئی جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، تو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھا دی وہاں تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مکے کی آمد۔ مذہب اسلام پیغام کیا دیتا ہے؟ مذہب اسلام کیا درس دیتا ہے؟ مذہب اسلام تو مانوتا کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام تو سکھاتا یہ ہے کہ لوگوں، اگر کوئی تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا، اگر تو کھانا کھا کر سو گیا، تیرا پڑوسی بغیر کھانا کھائے سو گیا، قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو کھانا کھا کر سو گیا، پڑوسی کا تو نے خیال کیوں نہیں رکھا؟ یہ مذہب اسلام پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ اپنا جس طرح جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ میرے ہاتھ میں یہ رامائن موجود ہے، میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا بھی موجود ہے۔ ایک منتر میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد سنو بھاگوت گیتا کیا کہتی ہے۔ اسی منتر پہ میری تقریر ہوگی اور انشاءاللہ اس منتر پہ ایسی تقریر ہو جائے گی کہ یقین مائک آواز چھوڑ رہی ہے، مائک آواز چھوڑ رہا ہے، دیکھیے آواز نہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یقیناً تیور لے کر سنو۔ ایک منتر میں پڑھتا ہوں، کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے، پیج نمبر 23 ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ادھرما بھیبھوات کرشنا پردشینتی کلستریجا استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورنشنکر ادھرما بھیبھوات کرشنا پردشینتی کلستریجا استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورنشنکر ایک دیو سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھیچا ساکشی چیتا کیول گणेशियं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतं बलवन स्वानं लम्लघीयं पशुपपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशम स्वरूपम। और एक पंडित है लोगों, देखो मुस्तफा से क्या कहता है वो पंडित कहता है, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। रिकॉर्ड कर लो
یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے، یہی پڑھ رہا ہوں، سنو یہ بالکل نیا ہے۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی کلیان کرو مورا ہے کلیانی اربن مدنی اسلام کا تم سے جان ملا ہے، آدر ملا سمان ملا ہے، اسلام کا تم سے جان ملا ہے، آدر ملا سمان ملا ہے، ہردے سے تمہارے ہیں آبھاری اربن مدنی اور بنتی ہے کر دو منگل بنتی ہے کر دو منگل راج چلے تورا منگل بنتی ہے کر دو منگل راج چلے تورا منگل اور سمپورن جگت کے ہو پر بھاری اربن مدنی کلیان کرو ہے کلیانی اربن مدنی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، میں نے جو منتر پڑھا ہے اسی پر میری گفتگو ہوگی، لیکن آپ کو تقریر سمجھ کے سننا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ بیٹے کے نیک ہونے کے لیے باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، ماں نیک ہوگی تو بیٹی نیک ہوگی۔ ادھر آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز نے کیا کہا کہ ماں میں اگر خوش نہیں ہوں گا تو کیا کروں گا۔ آج تیرے بیٹے نے جو تقریر کیا تھا زبان میں وہ اثر دیا اللہ نے کہ ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیے۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجمع اسلام کے نام پر ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں والے جو روڈ پر بیٹھے ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس نیت سے بولو کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو میں یہاں میلاد کی محفل میں جو آگے آ کر بیٹھے گا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے گا، ان کی مصیبتوں کو دور عطا فرما دے گا۔ یہ شامیانہ کپڑے کا صرف دیکھنے میں گئے، حقیقت میں اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے محفل کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسی محفل میں اگر آپ آئے ہو کچھ سیکھ کر جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ماں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ ماں کہتی ہے بیٹا کیوں؟ کہا کہ میں نے تقریر کیا، کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ کہا کہ او ماں وہ کیسے؟ کہا کہ بیٹا جیسے پہلے تھا مائک ویسے ہی کر دیجئے جیسے شروع میں تھا، وہ اچھا تھا۔ سنیے آواز صاف میری جانی چاہیے مکمل۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ماں وہ کیسے؟ ماں کا جواب سنیے، ماں کی تربیت کتنی ضروری ہے اولاد کے لیے۔ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود اولاد کے لیے پہلا اسکول ہے۔ ماں کہتی کہ اے بیٹا معین الدین حسن سنو سنو، اس لیے تیری زبان میں جو اثر ہے یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ جب تو چھوٹا تھا تو دودھ پیتا تھا، اس وقت تک یاد رکھنا یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ جب تو دودھ پینا چاہتا تھا تو تیری ماں اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وضو نہیں کر لیا کرتی تھی، یعنی پہلے میں وضو کرتی تھی تب تجھے دودھ پلاتی تھی۔ بیٹا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں یہ اثر دیا ہے، جہاں بولتا ہے تقریر کو سن کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا کردار بہت ضروری ہے، باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اولاد اگر اللہ نے دیا ہے اولاد کی قدر کیجئے۔ آواز ہلکی بڑھائیے۔ یہ دیکھو آپ سے میں کہنا چاہوں گا اولاد نیک اللہ سے مانگیے، نیک اولاد مانگیے۔ غور سے سنو، امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہے۔ امام بخاری نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ ٹھیک ہے رہنے دو۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھ دیا ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے بخاری شریف؟ پورے روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد اگر سب سے معتبر کتاب کوئی ہے تو وہ وہ کتاب بخاری شریف ہے۔
بخاری شریف اتنی معتبر کتاب، آپ نے کبھی سوچا ہے امام بخاری کیا ایسے ہی امام بخاری بن گئے؟ امام بخاری اتنے بڑے حدیث کے عالم ایسے ہی بن گئے؟ 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی، 4 لاکھ حدیثیں، کچھ سوچ سکتے ہیں آپ؟ 1 2 4 ہزار نہیں، 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی۔ ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں 6 لاکھ بھی آتا ہے، ایک روایت میں 3 لاکھ بھی ہے، لیکن درمیانی روایت کو اگر آپ لیں 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو گئی؟ نہیں، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے امام بخاری اپنے ماں کے شکم میں تھے۔ امام بخاری کی ماں دعا کرتی ہے، سجدے میں جا کر دعا مانگتی ہے، اپنے آنچل کو اٹھا کر دعا مانگتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، جو اولاد پل رہی ہے، اے رب کعبہ، جب یہ اولاد پیدا ہو جائے، یہ بیٹا ہو جائے، تو مولا اسے میں اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہ پالوں گی، بلکہ یا اللہ یہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا میں اسے دنیا دار نہ بناؤں گی، بلکہ تیرے محبوب کے حدیث کا عالم دین بناؤں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں دعا مانگ لیتی ہے، منت تو مان لی، امام بخاری پیدا ہو گئے۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے نا، ماں بڑی خوش تھی، ماں ہوتی ہے، اتنی خوش تھی ماں، کتنے صدقہ کر دی، کتنے خیرات کر دی غریبوں میں، بہت کھانا کھلایا۔ امام بخاری 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، اچانک ایک دن امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل تھا، ان کی آنکھ کی روشنی اچانک غائب ہو گئی، آنکھ کی بینائی غائب ہو گئی۔ اب ذرا سوچ سکتے ہو لوگوں کہ منت سماجت کے بعد اللہ نے جس عورت کو بیٹا سے نوازا ہو، اب 6 سال کی عمر میں اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو ماں کتنا روتی ہوگی۔ امام بخاری کی عمر صرف 6 سال کی ہے، ماں جا کر سجدے میں روتی ہے، کبھی رکوع میں روتی ہے، اپنے آنچل کو اٹھا کر روتے روتے دعا مانگتی ہے، یا اللہ میں نے جو بیٹا مانگا تھا میں اپنے لیے تھوڑی مانگا تھا، میں نے تو اس لیے بیٹا مانگا تھا کہ اس بیٹے کو میں تیرے محبوب کے حدیث کا عالم دین بناؤں گی۔ اب یہ جب اس کی آنکھ میں روشنی ہی نہ رہے گی، جب آنکھ سے یہ دیکھ ہی نہیں پائے گا تو یہ کیا حدیث پڑھے گا، یہ کیا عالم بنے گا؟ روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، ماں آنچل کو اٹھا کر دعا مانگتی رہتی ہے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، او قوم کے بیٹو سنو سنو، یاد رکھنا ماں باپ اگر بوڑھے بھی تیرے گھر میں گئے، ماں باپ کی دعائیں لیتے رہنا، کیونکہ یاد رکھنا مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے جو کام 10 سال محنت کے بعد نہیں ہوتا ہو، ماں باپ اگر ہاتھوں کو اٹھا کر دل سے دعا کر دیں گے وہ کام اللہ منٹوں میں عطا فرما دے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں، اور ماں باپ سے زیادہ استاذ کی بھی دعائیں لیا کرو، اپنے ٹیچرز کی دعائیں لیا کرو۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے مفتی صاحب آج کل، یعنی اگر کوئی کسی کے پاس قرآن مجید پڑھا ہے، الف با تا ثا جیم ہا، یہ نورانی قاعدہ پڑھا ہے، بغدادی قاعدہ پڑھا ہے، یا ABCD کا جو بھی ہو کچھ بھی پڑھا ہے، اب وہ بچہ جب مولانا بن جاتا، مفتی بن جاتا، ماسٹر بن جاتا، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اب ان کے پاس جن کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہے، اب اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو چومنے میں اسے شرم آتی ہے۔ ہاں، میں مفتی صاحب بن گیا اور میں منشی جی کا ہاتھ چوموں گا، میں مولانا صاحب بن گیا میں اس کا ہاتھ چوموں گا، نورانی قاعدہ جس نے پڑھایا ہے۔ یاد رکھنا استاذ ہوتا ہے، تو علم کا چٹان بھی بن جا، تو علم کا پہاڑ بن جا، لیکن استاذ کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے، استاذ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا جو 10 سال تو محنت کے ذریعے تجھے کامیابی نہیں ملے گی، استاذ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ استاذ وہ ہوتے گئے، یہ تیرے ٹیچرز وہ ہوتے گئے، ماں باپ نے ان کے حوالے تجھے
मिट्टी की शक्ल में किया था, लेकिन उस्ताद ने तुम्हें सोना बनाकर वापस किया है, तुम्हें हीरा बनाकर वापस किया है, तुम्हें मोती जैसी खूबसूरत तराश कर बनाकर तुझे वापस किया है। इसलिए उस्ताद की दुआएं लिया करो, अपने टीचर्स की दुआएं लिया करो, अपने पढ़ाने वाले उस्ताद की दुआएं लिया करो। अगरचे एक हर्फ ही तुमने सीखा है, ये तो अभी का माहौल है, ये तो मदरसे में कुछ हद तक ये अदब सलामत है कि उस्ताद का लोग अदब करते हैं। अभी भी मुफ्ती बहाउद्दीन साहब के अगर उस्ताद आ जाएंगे, इनकी मजाल नहीं है इनका कि ये कुर्सी पे बगैर इजाजत के बगल में भी बैठ जाएंगे। ये अदब अभी भी बाकी है, लेकिन स्कूल का हाल अल्लाह माफ फरमाए। अगर हल्की सी कुछ बातें हो गई, दो डंडा अगर टीचर ने लगा दिया, अब वह बच्चा उसके ताक में लगा रहता है, उसका गार्जियन भी ताक में लगा रहता है, बाप भी सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई दो कौड़ी के मास्टर की, इसने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया, इसने डंडा कैसे उठाया। आप कैसे माँ बाप हैं कि अपने बच्चों के पक्ष लेते हैं? कभी आपने नहीं सोचा यही उस्ताद है जो मेरे बेटे को मास्टर बनाएगा, यही उस्ताद है जो मेरे बेटे को सोना बनाएगा, यही उस्ताद है जो मेरे बेटे को कुंदन बनाएगा। ये आजकल के पेरेंट्स हैं। लेकिन आओ मैं आपको एक बाप की कहानी बताऊं जिनका नाम हजरत हारून रशीद है। हजरत हारून रशीद वक्त के बादशाह है। हजरत हारून रशीद ने अपने एक बेटा को पढ़ने के लिए दिया हजरत इमाम नसई के पास। इमाम नसई के पास जाकर कहने लगे, हजरत इमाम नसई, मेरा ये बेटा है, इसे आप हदीस पढ़ाइए, इसे आप कुरान पढ़ाइए, इसे आप अदब सिखाइए, इसे आप आलिम दीन बनाइए। वक्त के बादशाह की बात को टाल न सके इमाम नसई। एक दिन हजरत हारून रशीद रास्ते से गुजर रहे थे, वो देखते हैं इमाम नसई वजू कर रहे हैं और बादशाह हारून रशीद का बेटा वो लोटे में पानी लेकर वो अपने उस्ताद के पांव पे डाल रहा है और उस्ताद वजू कर रहे हैं। जब इतना मंजर देखा, अपने तमाम सिपाहियों से, फौजियों से हारून रशीद ने कहा, ओ मेरे सिपाहियों, अरे घोड़ा रोको, जानवर रोको, सवारी रोको। हारून रशीद नीचे उतरे, जितने सिपाही साथ में थे, जितने दारोगा साथ में थे, फौजी साथ में थे, सब कहने लगे, आपस में बातें करने लगे, आज इस मौलवी की खैरियत नहीं है, एक बादशाह के बेटे से पानी डलवा रहा है, आज इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे बादशाह, आज मौलवी की खैरियत नहीं है, आज मौलवी की शामत आ गई है। हारून रशीद आगे बढ़ते हैं, फौजी अपने में बातें कर ही रहे थे, अचानक फौजियों ने क्या देखा, हजरत हारून रशीद गए, इमाम नसई से कुछ नहीं फरमाया, अपना दो तमाचा खींचकर अपने बेटे के चेहरे पे लगाया और इतनी जोर से मारा, उनका बेटा जमीन में गिर गया। हजरत हारून रशीद अपने बेटे को उठाते हैं और कहते हैं, नालायक, मैंने तुमको यही अदब सीखने के लिए दिया था। अरे अदब ये नहीं है कि सिर्फ पानी तू डाल उस्ताद के पांव में, अदब ये होता एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव धोता, तब भी उस्ताद का हक अदा नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ये थे पेरेंट्स। अब बताएं, हमारा बच्चा, हमारे यहाँ एक शख्स के बच्चे को मास्टर साहब ने मार दिया। अब वो घास काटने वाला, जंगल काटने वाला जो हथियार है, वो हथियार लेकर उसका मर्डर करने पहुंच गया। मैं कहना चाहूंगा, क्या खाक पढ़ेंगे बच्चे? क्या इल्म मिलेगा उसे? पढ़ने से सिर्फ नहीं मिलता है, बल्कि उस्ताद की दुआओं से मिला करता है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अगर तेरे जिंदा हैं, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर टोकते हैं तुम्हें किस बात पे कि बेटा यहाँ क्यों जा रहा है, बेटा वहाँ क्यों जा रहा है, तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुझको कोई टोकने वाली माँ मौजूद है, तुझको कोई हर बात पे तेरी पुष्टपनाही करने वाला तेरा बाप मौजूद है। वरना याद रखना, आज तो तू गर्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन तेरी माँ चली गई ना, आज हालत हो गई है मुफ्ती साहब। ये बच्चे, ये नौजवान, हमारी नस्लें, ये रात के 10 बजे जाएंगे और जब माँ पूछेगी, बेटा रात के 10 बजे तू कहाँ जा रहा है, अभी तो सोने का वक्त है, वो बेटा कहता है, ओ माँ
بس ابھی جاتا ہوں ابھی آتا ہوں، لیکن یہ تو کہہ کے چلا جاتا ہے نوجوان، کبھی سوچا ہے رات کے 11 بج جاتے ہیں تو گھر نہیں آتا ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں تو گھر نہیں آتا ہے، رات کے 1 بج جاتے ہیں تو گھر نہیں آتا ہے۔ اب کبھی دیکھنا وہ تیری بوڑھی ماں بستر پہ کروٹیں بدل بدل کر تھک جاتی ہے، تیرا انتظار کرتے کرتے وہ تیری بوڑھی ماں بیدار ہوتی ہے، بستر سے اٹھتی ہے، تیرے باپ بوڑھے کو اٹھاتی ہے اور کہتی او فلاں کے ابا، ارے دیکھیں تو صحیح اپنا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، زمانے والے ٹھیک نہیں ہے، کبھی ان کو کچھ ہو جائے گا۔ تیرا بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارا لے کر آگے آگے چلتا ہے، تیری ماں ٹارچ کی روشنی چلا کر پیچھے پیچھے چلتی ہے، تو چوراہے پر جا کر باتیں کرتا ہے، تو اسٹینڈ میں جا کر باتیں کرتا ہے۔ جب تیری ماں پوچھتی ہے بیٹا تو رات کے 1 بجے تک کیا کر رہا ہے، تو جھنجھلا کر بات کرتا ہے اور تو کہتا او ماں میری عمر ہو گئی ہے، میں اب بچہ نہیں ہوں، میرے دوست یار ہیں، یاد رکھنا آج تو جھڑک کے تو بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی، جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے بارش کے پانی میں تو بھیگ کر بھی آئے گا، تجھے سردی زکام ہو جائے گی، لیکن گھر جب پہنچے گا کوئی تجھے تیرا حال پوچھنے والا باپ بھی کی طرح نہ ہوگا، کوئی تیری حالت پوچھنے والی ماں کی طرح دوسری گھر میں کوئی نہ ہوگی۔ ماں باپ اگر ٹوکتے ہیں تو قدر کرو، ماں باپ ہیں۔ حضرت امام بخاری ہے، دیکھو ماں باپ کی عزت کرو۔ اب بھی میں کہتا ہوں کتنے گھر ایسے گئے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا ہے، جب تک ماں باپ زندہ تھے نا تو پھر ماں باپ کی قدر نہیں تھی، لیکن جب ماں باپ چلے گئے ایسا لگتا ہے کہ گھر سونا سونا ہو گیا ہے۔ آج کتنے واقعات ایسے ہیں مفتی صاحب، باپ بوڑھا روتا ہے کہ حضرت کیا بتائے میرا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، لاکھوں روپے مہینے کا کماتا ہے، لیکن 10 روپے کبھی میرے لیے ایپل کے لیے 10 روپے مجھے نہیں دیتا ہے، 100 روپے نہیں دیتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہو اگر باپ آپ سے اگر کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے۔ ہر بیٹے سے باپ فرمائش نہیں کرتا ہے، اسی سے کرتا ہے جس سے امید رہتی ہے باپ کو۔ ماں ساڑیوں کی فرمائش نہیں کرتا ہے، آگ لگے ایسی دولت پہ لاکھوں روپے تو عمرہ کرنے پہ خرچ کر دیتا ہے، لاکھوں روپے اجمیر جانے پہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن سال بھر میں عید کے دن ماں کے لیے ساڑیاں نہیں لے سکتا ہے، باپ کے لیے ایک لنگی اور گنجی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، ان چیزوں میں تیری نانی یاد آتی ہے، تیرے پیسے کم پڑتے گئے لیکن عیاشیوں میں تو پیسے لٹا دیتا ہے۔ مت ادھر ادھر پیسے خرچ کر، باپ کو کپڑا اچھا پہنا دے، ماں کی خدمت کر دے، ماں اگر راضی رہے گی تو یقیناً یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی کو آپ نے نہیں سنا، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کا دیدار نہ کرنے گئے، اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے میرا ایک دیوانہ رہتا ہے قرن میں، میرا دیوانہ رہتا ہے، وہ مجھ سے بڑا عشق کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ جب اتنی محبت کرتا ہے ملنے کیوں نہیں آتا ہے؟ کہا حضور نے سنو، ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس بوڑھی ماں کی خدمت ان کے اوپر فرض ہے، میرا چہرے کا دیدار کرنا ان پہ فرض نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ چاہتے ایک نظر حضور کا دیدار کر لیتے صحابی ہو جاتے، لیکن اللہ اکبر، کبھی سوچا آپ نے ہم تو ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرو صاحبو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو غنیمت جانو، ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ اگر ماں باپ کی خدمت تیرے حصے میں آئی ہے نا تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ سنو، امام بخاری 6 سال کی عمر کے گئے، روشنی غائب ہو گئی آنکھ کی، یہی تھا نا، میں یہی تھا، بولو سبحان اللہ۔ تقریر اگر سننی ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذرا بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سنو، اب ماں رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، سجدے میں روتی ہے، رکوع میں روتی ہے، قیام میں روتی ہے، راتوں کو روتی ہے، دن میں روتی ہے، روتے روتے ایک رات نیند آ گئی، نیند تو آ گئی لیکن قسمت بیدار ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب جب قسمت بیدار ہوئی، خواب میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور خواب میں آ کر بشارت دیا، او روتی کیوں ہے؟
جا تیری آنسوؤں کے قطروں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور تیری دعا کے صدقے میں اللہ نے تیرے بیٹے کے آنکھ میں بینائی کو دوبارہ واپس کر دیا ہے، دوبارہ روشنی کو لوٹا دیا ہے۔ اب ماں بیدار ہو گئی، اتنا مبارک خواب دیکھی ہے، بیٹے کے کمرے کے قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے عجیب منظر ہے، وہ بیٹا پہلے ہی آ کر دروازے پر کھڑا ہے۔ ماں کہتی ہے اے بیٹا محمد بن اسماعیل بتاؤ کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کہا کہ او ماں ہاں ہاں میں آپ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ نے جو ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے اس چادر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا تھی، آنکھ میں روشنی تو آ گئی۔ اب سنو ماں کی دعا کتنی رنگ لاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں خود، اس کے بعد میرے آنکھوں میں اللہ نے ماں کی دعا کے صدقے میں اتنی روشنی دے دی، اتنی چمک دے دی، اتنی چمک دے دی کہ اگر چاندنی رات ہو تو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بغیر چراغ جلائے چاندنی رات میں حدیث کو پڑھ بھی لیتا تھا، اور بغیر چراغ جلائے حدیث کو لکھ بھی لیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات میں بغیر چراغ جلائے، ہم تو بھائی صاحب چاندنی رات میں ایک سوئی نہ ڈھونڈ پائیں، لیکن وہ امام بخاری ہے، کیوں اتنی زیادہ چمک آنکھوں میں اللہ نے دیا؟ ماں کی دعا کے صدقے میں دیا ہے۔ اس لیے ماں نیک ہو جاؤ تو بیٹیاں نیک ہوں گی، باپ اگر نیک ہو جائے تو بیٹیاں نیک ہوں گی۔ کتاب دیکھو، میں نے جو منتر پڑھا ہے، ادھر ماں بھی بھوات تشنا پردشینتی کل استریا، ادھرما یعنی برائی کے بھی بھوات بہت زیادہ بڑھ جانے سے، پردشینتی کل استریا یعنی عورتیں پردوشت ہو جاتی ہیں، اور جب ایک عورت پردوشت ہوتی ہے، استریشو دشٹاشو واڑشلے جایتے ورن شنکرا، اور جب ایک عورت پردوشت ہو جاتی ہے، ایک عورت میں خرابی آتی ہے، ایک مرد میں اگر خرابی آئے تو ایک صرف مرد بگڑتا ہے، ایک عورت میں خرابی آ جائے تو کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ماں بہنوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دو، ایک عورت اگر چاہ لے، ایک ماں اگر چاہ لے بیٹے کو جنتی بنا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے اپنے شوہر کو جنتی بنا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے اپنے شوہر کو شراب سے توبہ کروا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہ لے تو گھر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عورت ہمیشہ سے یاد رکھنا، گھر کی زینت عورت ہوتی ہے، گھر کی رحمت عورت ہوتی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، عالم یہ تھا عرب کا، ابھی تو کچھ جہالت نہیں ہے، اس وقت اتنی جہالت تھی کہ لوگ عرب مکہ کے بازار میں لوگ اپنے بوڑھے باپ کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بوڑھے باپ کو لوگ جا کر بیچ دیتے تھے، کیوں؟ بوڑھا ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، باپ کو بھی لوگ بیچ دیتے تھے۔ اور جانتے ہو بیٹیوں کو لوگ قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہیں تک نہیں، بلکہ اگر باپ نے 2 شادیاں کی ہوتی تھی نا تو سوتیلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ دور تھا۔ لیکن مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے اور مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا، اے لوگو یہ عورت تمہارے لیے یاد رکھنا، اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ نے تیرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اگر یہ بہن کی صورت میں ہے تیرے لیے عزت بنا دیا ہے، اگر یہ عورت بیوی کی شکل میں ہے تیرے لیے محبت بنا دیا ہے، اور اگر یہ عورت تیری ماں کی شکل میں ہے تو ان کے قدم کے نیچے اللہ نے تیری جنت کو ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت حضور نے بتایا مقام، ماں بہنوں اپنے مقام کو پہچانو۔ ایک عورت اگر سنورتی ہے تو کیسے مرد سنورتا ہے، ایک عورت اگر بگڑتی ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، یہ تصویر کون سی ہے؟ یہ شاہ جہاں پور، یہ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے شاہ جہاں پور، بریلی شریف کے بغل میں یہ مسجد ہے شاہ جہاں پور میں۔ 300 سال پرانی مسجد ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور جانتے ہو ایک عورت کا کردار دیکھو، عورت اگر سوچ لے
اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو وہ بالکل شراب سے توبہ کروا کر مسجد کا نمازی بنا سکتی ہے، اپنی بیٹیوں کو پیغام دو، اپنی بیٹیوں کے باتوں پر صرف کان مت دھرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر بیٹا کی شادی کر دو تو تم اندھے ہو جاؤ، یعنی یہ سوچ لو میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، اور اگر بیٹی کی شادی کرواؤ تو بہرے بن جاؤ، یعنی جو باپ بیٹی کی باتیں سنتا رہتا ہے ان کا گھر کبھی نہیں بسنے دے گا وہ باپ، ان کو بہرا بن جانا چاہیے۔ اور اگر بہو آپ کے گھر میں ہے تو بہو سے اگر پلیٹ ٹوٹ جائے تو تم واویلا مت مچاؤ، بلکہ یہ سوچو جب تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں ہے تو سوچتا ہے تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں رانی بن کر رہے، تیرے گھر میں بھی جو بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی چاہتا ہے تیرے گھر میں اس کی بیٹی رانی بن کر رہے۔ تو دوسروں کی بیٹی کو رانی بنا کر اپنے گھر میں رکھ، تیری بیٹی کو بھی اللہ رانی جیسی زندگی عطا فرما دے گا۔ اس لیے سنو ماں بہنوں، آپ بھی سنو عورت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے، آج سے 120 سال پہلے انگریزوں کی جب حکومت تھی ہندوستان پہ، انگریزوں نے ایک مشورہ کیا، ایک قانون پاس کیا، ایک بل لاگو کیا، اور بل یہ پاس کیا کہ یہ مسجد سڑک بننے میں بادھا ڈال رہی ہے، اس لیے اس مسجد کو شہید کر دیا جائے اور یہاں سے ایک راستہ نکالا جائے گا۔ ذرا غور سے سننا لوگوں، انگریزوں نے یہ میٹنگ تو کر لیا، انگریزوں نے یہ بل پاس کر دیا کہ فلاں مہینے کی 16 تاریخ کو مسجد شہید کر دی جائے گی شاہجہاں پور کی۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ انگریزوں نے یہ قانون بنایا ہے فلاں مہینے کے 16 تاریخ کو مسجد شہید کر دیں گے انگریز، مسلمانوں نے آنن فانن ایک میٹنگ بلائی اور مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا میٹنگ میں، کہا کہ سنو ہم لوگ 16 تاریخ کو اس مہینے کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، انگریز جب دیکھے گا ہم لوگوں کو چاروں طرف سے کھڑا ہے تو انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ لیا ہے، قانون بنایا ہے، ہمارا خون بہانے کا قانون نہیں بنایا ہے، اگر وہ مجھ کو میں سے کسی کو مارے گا گولیاں چلائے گا تو ان کو عدالت میں جواب دینا ہوگا، عدالت میں وہ مجرم قرار پائے گا، اس وجہ سے ہم لوگ چلے جائیں گے۔ ذرا سننا ماں بہنوں، تم بھی نوجوانوں بوڑھوں بچوں سب سننا، اتنا ارادہ تو کر لیا لوگوں نے، اللہ اکبر، جمعہ کا دن آتا ہے، 16 تاریخ اسی دن پڑتی ہے، لوگ 16 تاریخ کو صبح سویرے نہا دھو کر غسل کر کے خوشبو لگا کر نیا کپڑا پہن کر مسجد کی طرف نکل جاتے ہیں کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں گے، لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ ہر گھر سے آدمی نکلا ہے، لیکن اسی شاہجہاں پور میں، اب سنو پتے کی بات، اسی شاہجہاں پور میں ایک ایسا گھر ہے جس گھر میں ایک عورت اور ایک مرد کی زندگی گزرتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک شوہر اور بیوی کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ تھا شوہر بہت بڑا شرابی تھا، شوہر کا نام عبداللہ شرابی لوگ رکھے تھے، نام عبداللہ شرابی ہے، روزانہ سارے لوگ اس دن مسجد کی طرف نکل رہے تھے، لیکن عبداللہ اتنا بڑا شرابی تھا، اتنا بڑا شرابی تھا، اتنا بڑا شرابی تھا کہ وہ اس دن بھی شراب کی بھٹی کی طرف جانے لگا، شراب کی دکان کی طرف جانے لگا، شراب کے اڈے کی طرف جانے لگا، بیوی سجدے میں سر رکھ کر رونے لگی، اے پاک پروردگار عالم، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے، ہم نے جو روزے رکھے گئے، ہم نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے، اے رب کائنات، اے خالق کائنات، میں ان نمازوں کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہوں، میری ایک دعا تو نے قبول نہ کی ہے، آج تو کم سے کم دعا کو قبول کر لے، اے مولا میں ان نمازوں کے بدلے میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی، میں ان روزوں کے بدلے میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی۔ عبداللہ شرابی کی بیوی دعا کرتی ہے، یا اللہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کیا ہے اس کے بدلے میں جنت نہیں مانگتی، بس اتنی سی دعا آنچل کو اٹھا کر مانگتی ہوں کہ مولا میرا شوہر جو عبداللہ شرابی شراب پیتا ہے اسے شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی دعا مانگتی ہے، بیوی متقیہ تھی، نمازی تھی، روزہ کی پابندی تھی، تہجد گزار تھی، اوابین بھی پڑھتی تھی، چاشت بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ،
قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. بیوی رونے لگی، لیکن اچانک دل میں خیال آیا، مولا تو نے میری دعا تو قبول نہ کیا نا. میرا شوہر نہیں گیا تو کیا ہوا، میں جاؤں گی اور مردوں کا لباس پہن کر جاؤں گی، دوپٹہ اپنے چہرے پہ باندھ لوں گی، مردوں کے لائن میں جا کر کھڑی ہو جاؤں گی، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن مولا کوئی پہچان تو نہیں پائے گا، مردوں کے لباس میں رہوں گی، انگریز کے توپ کا گولہ نکلے گا. میرا شوہر نہیں گیا تو کیا ہوا، انگریز کے توپ کا گولہ نکلے گا، میں سینے پہ توپ کا گولہ لے کر شہید ہو جاؤں گی، لیکن مسجد کو شہید ہونے نہیں دوں گی. سبحان اللہ. بیوی ہے عبداللہ شرابی کی، نیک ہے، پارسا ہے، متقیہ ہے، پہن لیتی ہے مردوں کا لباس پہن کر دروازے پہ نکلتی ہے. عبداللہ شرابی شراب کے نشے میں جھومتا ہوا آ رہا تھا. عبداللہ آیا نا، دیکھا دونوں دروازے پہ، دونوں چوکھٹ پہ عبداللہ کی بیوی اپنے ہاتھوں کو رکھ دی. عبداللہ کہنے لگا، او بیوی ہمیں اندر جانے دے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد ہے. بیوی کا جواب سنو. بیوی کہنے لگی، ہاں عبداللہ ہمیں یہ پتا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی جائیداد ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ اس کے گھر کے مالک ہے، لیکن اے عبداللہ میں اندر جانے اس وقت دوں گی، سب سے پہلے آپ مجھے طلاق دے دو، آپ مجھے جواب دے دو، طلاق دے کر نکاح سے آزاد کر دو، تب میں اندر جانے آپ کو دوں گی. عبداللہ شرابی نے جب طلاق کا نام سنا بیوی کی زبان سے، عبداللہ کا آدھا نشہ اتر گیا. کہنے لگا، او میری بیوی یہ بتا تیرا لہجہ آج بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے، آج تیرا لہجہ کیوں اتنا بدل گیا ہے؟ میں نے یہ گناہ پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے، میں تو روزانہ یہ گناہ کرتا ہوں، روزانہ میں شراب پی کر آتا ہوں، لیکن تو پانی لے کر میرا استقبال کرتی تھی، ہاتھ میں ٹاول لے کر میرا استقبال کرتی تھی، ہاتھ میں پنکھے لے کر تو میرا استقبال کرتی تھی، میرے سر میں تو تیل بھی ڈالا کرتی تھی، لیکن بیوی تیرا آج لہجہ بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے، عبداللہ سارے لوگ گاؤں کے چلے گئے کہ مسجد کو شہادت سے بچانے کے لیے، لیکن آپ نہیں گئے ہو. آپ نہیں گئے تو کیا ہو گیا، میں جاؤں گی، میں جا کر شہید ہو جاؤں گی، لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دوں گی. کہا کہ بیوی آخر معاملہ کیا ہے، تو جا رہی ہے لیکن طلاق کیوں لینا چاہتی ہے؟ سنو عبداللہ شرابی کی بیوی کا جواب. عبداللہ شرابی کی بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، آج تک محلے کی عورتیں ہمیں جب بھی پکاری ہے شرابی کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، جواری کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، ایک گنہگار کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، اور مجھے شرم آتی ہے. میں جا رہی ہوں شہید ہونے، اگر میں شہید ہو گئی تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں میدان محشر میں شہیدوں کے لائن میں لگی رہوں گی، شہیدوں کو مدینے والے مصطفیٰ بلائیں گے، او شہید ادھر آ، او شہید آجا جنت میں، او شہید ادھر آ. تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے نکاح میں رہوں گی تو کہیں مصطفیٰ مجھے شرابی کی بیوی کہہ کے نہ بلا لے، مجھے جواری کی بیوی کہہ کے نہ بلا لے، اس لیے طلاق دے کر نکاح سے آزاد کر دو. مدینے والے اگر بلائے شرابی کی بیوی کہہ کر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ کہہ کے بلائے، کنیز عائشہ کہہ کے بلائے. اللہ اکبر. ذرا سننا لوگو، عبداللہ شرابی کا سارا نشہ اتر گیا. عبداللہ شرابی سارا نشہ جب اترا ہے، بیوی یہ مردوں کا لباس تو کیوں پہنی ہے، اتار دے اسے، عورت ہے تو عورت ہے، اندر جا. عورت عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے، مرد مرد کے لباس میں اچھا لگتا ہے. او بیوی تو اندر جا، اندر جا، اندر جا. بیوی گئی ہے، اپنے کپڑے چینج کی ہے. عبداللہ اندر گیا ہے، وہ کپڑا لگایا ہے اور اپنے سر پہ امامہ باندھا ہے، نکل گیا ہے مسجد کی طرف. بیوی دروازے پر آئی ہے، دیکھ کر مسکرانے لگی. عبداللہ پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہ او بیوی تو مسکرا رہی ہے، ارے تو
نہیں جان رہی ہے میں جا رہا ہوں وہاں انگریز تو توپ کے گولے برسائیں گے, وہاں انگریز مسجد کو شہید کرنے کے لیے بم بارود کے ڈھیلے ماریں گے, وہاں پہ گولیاں چلیں گی. اگر میں شہید ہو گیا تو بیوہ ہو جائے گی, تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا, تیرا کوئی خیریت تیری پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو بیوہ ہو جائے گی, بے سہارا ہو جائے گی. سنو عبداللہ شرابی جو شراب پہلے پیتا تھا وہ عبداللہ کہتا ہے او میری بیوی تو بیوہ ہو جائے گی. ارے تمہیں تو رونا چاہیے, تو ہنس کیوں رہی ہے؟ اتنا سننا تھا. بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ آپ جا رہے ہو وہاں مسجد کو شہادت سے بچانے کو. اب تک محلے کی عورتیں ہمیں شرابی کی بیوی کہتی آئی ہے, جواری کی بیوی کہتی آئی ہے, گنہگار کی بیوی کہتے آئی ہے, پاپی کی بیوی کہتے آئی ہے. آپ آج جا رہے ہو توبہ کر کے مسجد کو شہید ہونے سے بچا دے. اگر آپ بچ کے آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور اگر شہید ہو گئے تو پھر شہید کی بیوی کہلاؤں گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علامہ مولانا محمد معین الدین چترویدی صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہا کہ میں مسکراؤں نہیں تو اور کیا کروں. اب عبداللہ آگے بڑھا ہے. عبداللہ کہتا بیوی اب جانے دے مجھے, اب جانے دے. اور کہتا ہوا جا رہا ہے گویا کہ عبداللہ چھوڑو مجھ کو جانا ہے. سبحان اللہ. بیوی بیوی مسکرا رہی ہے اور عبداللہ کہہ رہا ہے چھوڑو 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 مجھ کو جانا ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں چھوڑو مجھ کو جانا ہے, چھوڑو مجھ کو جانا ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا گاہا اپنا دل لوٹانا ہے, اپنا دل لوٹانا ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا دل لوٹانا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ جا رہا ہے, عبداللہ نکلا ہے, مسجد میں پہنچا, لوگوں نے دیکھا, مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا, کہا ارے وہ دیکھو عبداللہ آ رہا ہے, وہ دیکھو عبداللہ آ رہا ہے. کسی نے کہا ہم لوگ جانتے ہیں انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھوانے آیا ہوگا, سوچا ہوگا چلو انگلی کٹا کر شہید میں نام لکھوا لے, شہادت میں نام لکھوا لے, اس لیے آئے گا. عبداللہ آتا ہے, مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. ذرا سننا ماں بہنوں, تم سنو, تم سنو. اگر تم چاہو اپنے شوہر کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہو, لیکن تم کیا کرتی ہو. ایک وہ عبداللہ کی بیوی ہے جس نے عبداللہ کو شراب سے توبہ کروا دیا, لیکن تم کیا کرتی ہو, تم اپنے شوہر کا موڈ دیکھتی ہو, اپنے شوہر سے کنگن کی فرمائشیں کر بیٹھتی ہو. تیرا شوہر اگرچہ کم کماتا ہے لیکن تو اپنے شوہر سے بیجا فرمائشیں کرتی ہے. اسی بیجا فرمائشوں کی وجہ سے کتنے مرد حرام کمانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, چوری چپاٹی پہ اتر آتے ہیں, لیکن تم کہتی ہو ارے تم سے ہم نے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. اپنے شوہروں کا شکر ادا کرو اور اپنے شوہروں کے وہ ہمت دو کہ آپ غریب ہو تو کیا ہوا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے بلکہ نماز کی پابندی کرو. آپ ہم نمک روٹی دونوں کھا لیں گے لیکن حرام کا ایک دانہ گھر میں کما کر مت لانا, حرام کا ایک دانہ ایک روپے مت لانا اپنے گھر میں, کیونکہ اگر حرام کا دانہ ہمارے بچے کھائیں گے ہمارے بچے بگڑ جائیں گے, ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی. لیکن تو کیا کرتی ہے, تو فرمائشیں کنگن کی کر بیٹھتی ہے, تو پازیب کی فرمائشیں کر بیٹھتی ہے, تو بنارسی ساڑی اور سلوار سوٹ قیمتی کی فرمائشیں کر بیٹھتی ہے. یاد رکھو, گرہ باندھ لو میری بات کو ماں بہنوں, آپ اپنے گھر میں جانا, اپنے شوہر کو دیکھنا کہ موڈ اگر ٹھیک ہے اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میرے سرتاج ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ سے ہمیں زمین نہیں چاہیے, آپ سے ہمیں جائیداد نہیں چاہیے, آپ سے ہمیں روپے پیسے قیمتی سلوار سوٹ اور سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے, بلکہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہو نا تو شراب پیتے ہو شراب سے توبہ
तौबा कर लीजिए। आप जुआ खेलते हो, जुआ से तौबा कर लीजिए। हराम कमाते हो, हराम से तौबा कर लो। आप नमाजी बन जाओ, आप नमाज पढ़ो, कम भी कमाओगे उसी कमाई में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। अपने शौहरों को, अपने स्वामी को तुम हिम्मत दिया करो। अपने शौहर को जब तुम हिम्मत दोगी, तेरा शौहर कभी हराम नहीं कमाएगा। तेरा शौहर अगर बाहर कमाने को जाए, काम करने, उनसे कहो मेरे शौहर नामदार एक वादा करके जाओ, सब कुछ कर लेना लेकिन हराम का 1 रुपए कमा कर घर मत आना। क्या ऐसी औरत अभी है मौजूद? नहीं। मैं तो कहता हूँ जितनी औरतों की गलतियां हैं, मर्द भी उनमें बराबर के शरीक है। ये मर्द क्या करते हैं भाई साहब, ये भी कहेंगे मुफ्ती साहब, ये मर्द नौजवान अपनी बीवियों से कहेंगे मेरे पाँव दबा दो ना, तुम्हें मैं झुमके ला कर दूंगा, मेरे सर दबा दो मैं तुम्हें कंगन ला कर दूंगा, मेरे बदन दबा दो मैं तुम्हें बनारसी साड़ियाँ ला कर दूंगा। ये कभी नहीं कहता है कि ओ मेरी बीवी तू नमाज की पाबंदी कर ले, तेरी फरमाइशों को तेरी ज़बान खुलने से पहले मैं पूरी कर दूंगा। ये कभी नहीं कहता। क्यों? हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी न ये पढ़ता है नमाज न वो पढ़ती है नमाज। ये नमाज अगर कहेगा कि तुम नमाज पढ़ो बीवी, वो कहेगी आप कितना टाइम नमाज पढ़ते जो हमको नमाज पढ़ने को कहते हैं। ये खुद नहीं पढ़ता है, वो खुद नहीं पढ़ती है। औलाद पे नमाजी, माँ पे नमाजी, बाप पे नमाजी, दादा पे नमाजी, दादी पे नमाजी, घर में चचा पे नमाजी, भतीजी पे नमाजी। जिस घर में सब पे नमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से आ सकती है? अब तावीज़ लेने दौड़ते हैं, तावीज़ दीजिए, बड़ा परेशान है मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, लटकाएंगे घर में तावीज़। तावीज़ मत लटकाओ, तावीज़ लिखने वाले मुफ्ती साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। हाँ, क्यों जानते हो? इसलिए कि तावीज़ वहाँ असर करती है जिस घर में लोग फराइज को अदा करते हैं, जिस घर में खुदा जो जिन चीज़ों को फ़र्ज किया है अल्लाह ने, उन फ़र्ज़ों को लोग अदा करें। नमाज पढ़ो, बाप नमाजी हो, बेटा नमाजी हो, माँ नमाजी हो, बेटी नमाजी हो, सास नमाजी हो, बहू नमाजी हो, ससुर नमाजी हो, दामाद नमाजी हो, घर के सारे लोग नमाजी बन जाओ। मेरा दावा है कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी जरूरी है। जो कौम नमाज नहीं पढ़ेगी, जो घर में नमाज की पाबंदी करो, अपने आप में ये डालो आदत कि आप नमाज पढ़ो, बच्ची नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े, बेटा नमाज पढ़े। घर का माहौल अच्छा बनाओ। घर का माहौल अच्छा बनाने में शौहर बीवी दोनों का किरदार होता है। हुजूर ने क्या फरमाया सुनो, हुजूर के एक जुमले को सोने से पिरोने के काबिल है। हुजूर ने क्या फरमाया, इधर देखिए, इधर इधर सुने। हुजूर ने फरमाया है खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हम बाहर में मुफ्ती साहब हैं, हम बाहर में मौलाना साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में डॉक्टर साहब हैं, बाहर में दूसरों से मुस्कुरा के बात करते हैं, दूसरे लोग मेरी इज्जत करते हैं। घर में आपकी इज्जत है कि नहीं है? हमसे पूरा मोहल्ला वाला पानी में दम करवा के लेके जाता है कि पेट में दर्द है मेरी बीवी का, मेरे सर में दर्द है, पानी दम करके दे दीजिए। लेकिन ये देखना होगा, बाहर में तो हम बाबा हैं, मुफ्ती साहब हैं, लेकिन घर में मेरी बीवी के सर में दर्द हो तो मेरी बीवी मुझसे पानी पड़वा के कभी पीती है कि नहीं? क्योंकि वहीं से पता चलता है ये आदमी कितना बड़ा नेक है, ये कितना बड़ा इंजीनियर साहब है, ये कितना बड़ा डॉक्टर साहब है। आप बाहर में डॉक्टर साहब हैं, आप बाहर में मुफ्ती साहब हैं, बाहर में हाजी साहब हैं, बाहर में काजी साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में कलेक्टर साहब, लेकिन घर जाओ मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब बनकर मत जाओ। घर में जाओ तो बीवी के लिए अच्छा शौहर बन के जाओ, बेटा के लिए एक अच्छा बाप बन के जाओ, माँ के लिए एक अच्छा बेटा बन के जाओ, भाई के लिए एक अच्छा भाई बन के जाओ। घर के माहौल को दुरुस्त करो, शौहर बीवी में मोहब्बत रहे। जिस घर में शौहर बीवी मोहब्बत से रहते हैं,
کم کمائی میں بھی اللہ برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ بات بات پہ بیوی کو مارنے والا، غصہ کرنے والا، یہ شخص بہتر نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا صحابیوں بہادر کون ہے؟ بہادر سمجھتے ہو نا؟ بہادر کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اپنے سامنے والے کو پٹک دے وہی بہادر ہے، وہی پہلوان ہے، وہی طاقتور ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں صحابہ، اصل میں بہادر پہلوان وہ ہے جو غصہ پہ کنٹرول کر لیتا ہے، جو راگ پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ بہادر وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پٹک دے، مار دے، ہرا دے۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ غصہ کتنے گھر کو تباہ کر دیا ہے، غصے نے کتنے گھر میں آگ لگا دیا ہے۔ اس لیے بات بات پہ غصہ مت ہو۔ اور کتنے مرد تو ایسے ہیں جو بات بات پہ اپنی بیوی کو طلاق کے طعنے دینے لگتے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا وہ مرد یا ہجڑا کی شکل میں ہے جو بات بات میں طلاق شبد نکالتا ہے اپنی زبان سے۔ طلاق کبھی سوچا ہے ایک عورت اگر شوہر کے منہ سے طلاق لفظ سن لیتی ہے تو پھر وہ دو کام کرتی ہے، اس کو بھروسہ شوہر سے پہ اٹھ جاتا ہے، بھروسہ شوہر سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ دو طرف رشتے میں سے کوئی رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ یا تو ماں باپ کی طرف رشتے مضبوط کرتی ہے، اگر یہ بات بات میں طلاق دیتا ہے، دینے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی اگر طلاق دے ہی دیا تو پھر میرا آگے کا کیا ہوگا؟ یا تو باپ بھائی سے رشتہ فون پہ مضبوط کرے گا یا کسی غیر مرد سے رشتہ وہ مضبوط کرے گی۔ اس لیے طلاق طلاق بولنا زمین عورت کے نیچے کانپنے لگتی ہے، عورت کا بھروسہ شوہر سے اٹھ جاتا ہے۔ طلاق جائز ہے، لیکن کس صورت میں؟ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تب اس کو ڈراؤ کہ اگر تو نے نماز نہیں پڑھی میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ یہ ہے شریعت نے طلاق کا معیار یہاں پہ رکھا ہے۔ لیکن ہم نے سبزی میں نمک زیادہ ہو جائے آدمی طلاق دے بیٹھتا ہے، مرچ زیادہ ہو جائے آدمی طلاق دے دیتا ہے، تھوڑے سے کپڑے گندے استری نہ ہو، کپڑے میں پریس نہ ہو آدمی طلاق دے دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ گھر میں رہو، محبت بانٹیے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے۔ حضور نے کیسی زندگی گزارا ہے؟ حضور فرماتے گئے لوگوں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور سنو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حضور اتنے بڑے ہیں، حضور سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ مقام ہے حضور کا۔ لیکن حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ ایک مرتبہ حضور اور امی عائشہ دونوں چل رہے تھے وادی میں، سفر میں کوئی نہیں تھا، سنسان بیابان ہے۔ حضور نے امی عائشہ سے فرمایا عائشہ اگل بغل میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا کرے ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، تم جیتتی ہو یا میں جیتتا ہوں۔ حضور اور امی عائشہ دونوں دوڑنے لگے، حضور جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے، امی عائشہ آگے نکل گئی۔ امی عائشہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، مسکرانے لگی، حضور میں جیت گئی، حضور میں جیت گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ حضور بھی مسکرانے لگے، ہاں عائشہ تم تو جیت گئی ہو۔ بات گئی، وقت گیا، بات ختم ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد اسی راستے سے پھر حضور اور عائشہ کا، حضرت عائشہ کا گزر ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں یاد ہے اسی جگہ پہ ہم لوگوں نے کچھ سال پہلے دوڑ لگایا تھا؟ ہاں سرکار یاد ہے، میں نے آپ کو ہرا دی تھی۔ کہا حضور نے دوبارہ مقابلہ نہ ہو جائے، بیوی کے حضور کی کیا فرما رہے گئے؟ مقابلہ نہ ہو جائے عائشہ؟ حضور ہاں ہو جائے، پھر میں آپ کو ہراؤں گی۔ اس بار حضور دوڑتے، امی عائشہ دوڑتی ہے، حضور آگے بڑھ جاتے گئے۔ حضور مسکرانے لگے، عائشہ آج میں تم سے آگے نکل گیا، یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے، اس دن کا ہار کا بدلہ آج میں نے لے لیا ہے۔ ہم بھائی صاحب باہر میں ایک دم پان کھا کے مسکرا کے چلتے گئے، گھر میں پہنچتے ہیں تو سارے گھر والے ڈر، آ گیا داروغہ صاحب، یہ انسپیکٹر صاحب آ گیا، مجسٹریٹ صاحب آ
گیا، اے خبردار بچے بدمعاشی مت کرنا، تیرے باپ کا مزاج بہت گرم ہے، ایسے مت کرنا، میرے شوہر کا مزاج بہت گرم ہے۔ ایسا شوہر نہیں ہوتا ہے، باپ اصل میں وہی ہوتا ہے جن کو بچے دیکھیں بچے باپ سے ملنے کی خواہش کریں، کاش میرا بابا گھر میں رہتا، بیوی خواہش کرے کاش میرا شوہر گھر میں رہتا۔ اور بیویوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، قوم کی بیٹیوں سنو، تو اپنے شوہر کے لیے کبھی گندی زبان استعمال مت کرنا۔ تیرا شوہر ہے تو تیرے فخر تیرا ہے، تیرا شوہر ہے تیری عزت سلامت ہے، تیرا شوہر ہے تو رانی بن کر گھر میں رہ رہی ہے۔ جس دن تیرا شوہر چلا گیا تو کہتی ہے اللہ کرے جا رہا ہے واپس لوٹ کے نہ آئے، کہیں ایکسیڈنٹ تیرا ہو جائے۔ کتنی عورتیں اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے، یاد رکھنا اگر تیرا شوہر لنگڑا بھی ہے، لولہا بھی ہے، گونگا بھی ہے، پھر بھی تو رانی بن کر ہے۔ تیرا شوہر چلا گیا، تیرا کوئی سہارا دنیا میں نہ بنے گا۔ اس وجہ سے شوہروں کی قدر کرو۔ دیکھو عبداللہ جانے لگا، لوگوں نے کہا دیکھو عبداللہ شہید انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھانے آیا ہے۔ عبداللہ جا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ جیسے کہ امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے، عبداللہ کھڑا ہوتا گئے، دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگتا گئے۔ لوگوں نے کہا ارے وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے۔ یہ مسجد میں صدائیں گونجنے لگی، سبوں نے تو دیکھا عبداللہ بھاگ رہا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے، شاہجہاں پور کی زمین بتاتی ہے، مسجد کی طرف دیوار بتاتی ہے کہ عبداللہ باہر مسجد سے نکلا۔ امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، امام صاحب کے خطبہ دیتے وقت سارے لوگ مسجد کے اندر تھے، لیکن انگریز توپ کا گولا نشانہ لگایا اور توپ سے نشانہ لگا کر توپ کا گولا جیسے ہی باہر نکالا، عبداللہ دوڑ کر گیا، اپنے سینے پہ توپ کا گولا لے لیا، خود شہید ہو گیا۔ مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو شہید نہ ہونے دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا قوم کی بیٹیوں، قوم کی بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا عبداللہ تو شرابی تھا نا، عبداللہ تو شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، لیکن شراب سے توبہ کس نے کروایا؟ اس کی بیوی نے کروایا ہے۔ تم اپنا تیور بدل کر دیکھو، تم اپنا رخ مضبوط کر کے دیکھو، تم کپڑے کے لیے دن بھر ناراض رہتی ہو، بات نہیں کرتی ہو، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی کہ اگر آپ شراب پیئیں گے میں آپ سے دن بھر بات نہیں کروں گی، اگر آپ شراب پیئیں گے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہی رہوں گی۔ ایک مرد جب اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، گناہ کو بھی ضرور چھوڑ سکتا ہے، لیکن شرط ہے تو اپنا تیور بدل کے دیکھ، تو بھی نمازی بن جا، شوہر کو نمازی بنا کر دیکھ، تیرے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، تیری بیٹیاں کنیز فاطمہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وہ جہنم کی آگ جسے 70 مرتبہ دھونے کے بعد دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ 12:48 ہو چکے ہیں، ہاں میں نے کی ہے۔ سنو، حضور کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرو، حضور کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ آپ کا لباس بتانا چاہیے کہ آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ کا کردار بتائے مصطفیٰ کا آپ غلام ہے، آپ کا چلنا بتائے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، تاکہ زمانے والے دیکھیں تو کہیں جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے، مدینے والے مصطفیٰ کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ بڑوں کی عزت کیجئے، حضور نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ومن لم یرحم ومن یعظم کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت کیجئے، بڑوں کی تعظیم کیجئے، کوئی بھی ہو، پڑوسی بھی اگر آپ کا ہو نا تو آپ ان کی قدر کیجئے، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے۔ حضور کے دولت خانے کے حجرے کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، حضور کے یہاں بہت دنوں کے بعد ایک دن سالن بنا، سبزی بنی، حضور نے پیالے میں سالن لیا، یہودی کے گھر کے پاس پہنچ گیا، وہ یہودی جو دن رات حضور کے خلاف بکتا تھا، دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟
हुजूर ने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे दरवाजे पे आया हूँ। उसकी बात सुनो, यहूदी अंदर से कहने लगा आप जाइए, आपका मेरे दरवाजे पे कोई काम नहीं है। हुजूर ने फरमाया ओ यहूदी, आज मैं तेरे पास अपना दीन लेकर नहीं आया हूँ, तेरे पास मैं तुझे कलमा पढ़ाने नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ 8-10 दिन के बाद अच्छा सा सालन बना था, अच्छी सब्जी बनी थी, यही तुझको मैं देने के लिए आया था। मैं सोचा पता नहीं तूने खाया है कि नहीं खाया है। यहूदी ने जब इतना सुना दिल की दुनिया बदल गई। दरवाज़ा खोला, कहा कि जिनको हम दिन भर गालियाँ देते हैं वो मेरे बारे में इतनी फिक्र करते हैं। दरवाज़ा यहूदी ने खोला, हुजूर ने हाथ दस्त मुबारक को बढ़ाया, फरमाया ये लो प्याला और इस सब्जी को तू खा ले। इतना सुनना था। यहूदी ने कहा हुजूर प्याला बाद में दीजिए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाकर अपना गुलाम हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। यार अपने आप में भी किरदार लाओ मुस्तफ़ा जैसा, हुजूर की सीरत पे ज़िंदगी गुजारो, हुजूर के किरदार पे ज़िंदगी गुजारो, हुजूर के सहाबा की ज़िंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। यकीनन ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। औलाद अल्लाह ने दिया है, सिर्फ औलाद मत मांगो। क्या मांगना है? या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। सिर्फ औलाद नहीं, नेक औलाद। औलाद को कोई तोहफा आप देना चाहते हो, सबसे बेहतर तोहफा ये है कि अच्छी तरबियत सिखा दो, अच्छा अदब सिखा दो, अच्छी तालीम सिखा दो अपने बच्चे को, तो यकीनन तेरे बेटे के लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है। कहाँ से आई? उधर तो वो बम का निशाना लगा रहा है, ये तेरे दूध के बोतल को तूने हथियार बना लिया है। लेकिन बच्चा बता, तेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई? तेरे अंदर ये जुर्रत कहाँ से आई? तेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई? तेरे अंदर ये पावर कहाँ से आया? तो बच्चे ने मचल कर जवाब दिया था, ओ मीडिया वाले, मेरे अंदर जो हिम्मत आई है इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें मेरी माँ का कमाल है। कहा वो कैसे? कहा कि वो इसलिए कि दुनिया की माँ अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए, मजहब इस्लाम के लिए। अगर आपने उस बच्चे का तेवर है तो यकीनन आपके अंदर भी तेवर होना चाहिए। आपकी ज़बान में अल्लाह ने बोलने की ताकत दिया है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाओ और लहरा कर बोलो नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ऊंची आवाज में दिलदार की आमद, मक्का की आमद, मदनी की आमद, मुदस्सिर की आमद, मुज़म्मिल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। माँ बहनों, अपने शौहरों की कदर करो, आप भी माँ बाप की कदर करो। हुजूर के जो आने का मकसद था, अमन का पैगाम, शांति का पैगाम, चैन का पैगाम, हर चीज़ में समझौता कर लो, लेकिन हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी हो कोई समझौता मुसलमान नहीं करता है। क्यों? आन है मदीने वाले मुस्तफ़ा, जान है मदीने वाले मुस्तफ़ा। क्यों? सबसे आला व औला हमारा नबी। पूरा मजमा बोलो, हमारा नबी बोलना है। सबसे आला व वाला हमारा नबी को लहरा कर, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऊंची आवाज में हाथों को लहरा कर, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए,
بسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے. چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو دنیا میں کوئی بھی، لیکن یاد رکھیے گا وہ روشنی میں چمکتا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں چمکتا اس کا چہرہ. لیکن حضور ایسے گئے سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہائے 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 ہائے. حضور ہے، حضور لاجواب ہے، حضور کی طرح کوئی نہیں ہے دنیا میں. حضور خیر البشر ہے، امام الانبیاء ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. ذرا جھوم کر بولو ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی. بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور اونچی آواز میں بولو ہمارا نبی. ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے گفتگو کو سماعت کر لیا ہے. میری یہ 11ویں رات ہے، روزانہ بول رہا ہوں، ایک جگہ پہ نہیں، الگ الگ اسٹیٹ میں بول رہا ہوں. اتر پردیش میں بولا، بہار میں بولا، یہ مدھیہ پردیش میں بولا، راجستھان میں بولا، بنگال میں بولا. یعنی 11 راتوں میں 4-5 صوبے کا، راجیہ کا میں نے سفر کر لیا. اور روزانہ دن میں سفر کرنا، رات میں بولنا ہوتا ہے. یقیناً یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، استاذ کی دعاؤں کا اثر ہے، اور آپ کی دعاؤں کا بھی اثر ہے. آپ دعا کر دیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ، اور بیٹیوں کے لیے ایسی تربیت کرو کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں یہ کنیز فاطمہ جب ایسی ہے، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کیسی ہوگی. ہاں، کنیز فاطمہ بناؤ. آج اسکولوں میں پڑھانے کا مزاج تو ہے، لیکن مدرسوں میں اپنی بچیوں کو پڑھانے کا مزاج نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں بھی ادارہ چلتا ہے، میرا خود کا ادارہ بھی ہے، مفتی صاحب کا بھی ہے، ہاں مفتی صاحب قبلہ کا ہے. عورتوں کا ادارہ، لڑکیوں کے لیے تعلیم، لڑکیوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ایک اچھی ماں، کسی مفکر نے کہا تھا، تم ہمیں ایک اچھی ماں دے دو، ہم تمہیں اچھی نسل دے دیں گے. یعنی ماں نیک ہوگی تو نسلیں سنور جائے گی. ایک عورت اگر سنورے گی پورا معاشرہ سدھر جائے گا. ایک عورت میں اگر سدھار آ جائے تو یقیناً زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. جب تک زندہ رہو یہ کہتے ہوئے رہو، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے. سبحان اللہ. پورا کیوں؟ دیکھو، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے. کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے.
جاں بھی تمہاری ہے، سبحان اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے۔ بے شک، کیوں؟ حضور آئے بہار آ گئی، حضور آئے پوری دنیا میں امن قائم ہو گیا، حضور آئے پوری دنیا میں انسانیت ہی انسانیت کا درس دینے لگے لوگ، حضور تشریف لائے، بیٹیوں کو مقام حضور نے دلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جتنے لوگوں نے تقریر کو سماعت کیا ہے اللہ سبوں کی زندگی میں بہار نصیب عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔